تو میں ملا اعظم سے سوال کرتا ہوں جو اس وقت شور شرابہ کرتے ہیں، اجتہاد کے اندر جتنے بھی علوم مطلوب ہوا کرتے ہیں، کیا آپ کے مجتہد کے اندر وہ صلاحیتیں موجود تھیں؟ اجتہاد ایک علمی مرتبہ ہے، حیرت ہے کئی سال لگ جائیں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو مجتہد بننے کے لیے، اور یہ چند ہفتوں میں مجتہد بن جائیں۔ کوئی ایسی ریکارڈ پر بات منظر عام پر آئے نا، کوئی معجزہ ہی دکھا دیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ رسول اللہ کے ممبروں پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا تھوکا ہوا کھا کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے دشمنوں کے ساتھ ہمدردیاں جگاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ خدا کا خوف نہیں آتا؟ اور فساد پھیلاتے ہو۔ اب آئیے، جس طرز حکومت کو زبان رسالت نے ملک عزوز کہا، اب اسی طرز حکومت کو ملا اعظم خلافت راشدہ کہہ رہا ہے۔ یہ ہے ان کا ایمان، یہ ہے ان کی ذہنی صلاحیتیں۔ گویا بنو امیہ سے بڑھ کر دشمن اسلام آج کا ملا اعظم ہے، جو مظالم کو کلی کر کے رنگ چڑھا کے ثواب کے درجے میں بیان کر رہا ہے۔ یہ بنو امیہ کے لوگ اتنے ظالم نہیں جتنے یہ ملا ظالم ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستۃ لعنتم لعنہم اللہ وکل نبی مجاب، 6 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اور رسول اللہ بھی لعنت فرماتے ہیں، اور ہر وہ نبی جس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا وہ بھی لعنت فرماتے ہیں۔ پہلا وہ شخص ہے جس نے کتاب الہی کے اندر زیادتی کی، یعنی کتاب الہی کے احکام میں تبدیلی کی۔ قرآن تو کہتا ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے بابت فیصلے کرو، اس کے بابت معاملہ چلاؤ۔ تو اب بنو امیہ نے جس انداز میں فیصلے کیے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، تو یہ کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہے؟ مانیے کتاب الہی کے اندر تحریف نہیں ہے؟ کون سی ایسی آیت کریمہ ہے جس کے ضمن میں انہوں نے استدلال کر کے 1,14,000 مسلمان قتل کر دیے، اہل اسلام قتل کر دیے، اور ان کے مالوں کو لوٹا، عورتوں کو لونڈیاں بنائیں، عورتوں سے زیادتی کی، مدینہ پاک تباہ کیا، مکہ پاک تباہ کیا، شاعر اللہ کے ساتھ مذاق کیا؟ یہ اسلام ہے؟ میرا ملا اعظم سے سوال ہے، اس کا نام اجتہاد ہے کہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کرو اور مجتہد بن جاؤ، رسول کو گالی دو اور مجتہد بن جاؤ؟ شرمناک رویہ ہے اس دور کے ملا اعظم کا۔ پھر فرمایا والمکذب بقدر اللہ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی تکذیب کرنے والے پر بھی لعنت ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے والمسلط بالجبروت، اور اس شخص پر بھی لعنت ہے جو تلوار کے زور پر مسلط ہوتا ہے۔